الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا منير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وجليلنا ودليلنا أنورنا وأتقانا وأخشانا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا وأولانا وشفيعنا ومرشدنا محمد الأحمد المحمد العابد المحمد الساجد محمد الحبيب المحمد الطبيب المحمد الجليل محمد الدليل المحمد العبد ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله شكرا الحمد لله بالدعاء الحمد لله بالنداء الحمد لله بالثناء الحمد لله بالرضا الحمد لله رب العالمین۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ در در پر جھک جاؤں میں، یہ ممکن ہی نہیں کہ در در پہ جھک جاؤں میں، میرا سر بھی ایک ہے میرا خدا بھی ایک ہے۔ الحمدللہ وبفضل اللہ، اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آج اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر قرآن و سنت سننے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ جس طرح آج ہم دنیا کے اندر اللہ کا قرآن اور پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے مل کر بیٹھے ہیں، اسی طرح کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر پیار اور محبت کے انداز میں، پیار اور محبت کے ساتھ ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے پر سورۃ الاخلاص کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلنے کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعے پر اللہ تعالی کے وجود پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو پھر وجود باری تعالی پر کچھ دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ دنیا کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں، اب بھی موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، اور جس وقت وہ آج ہم بھولے بھالے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی ذات موجود ہے، پھر موجود ہے تو اللہ کہاں ہے اور کس مقام پر ہے؟ تو اس لفظ پر جس وقت وہ پہنچتے ہیں تو ہم مسلمان یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ یہ مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور پیارے نبی نے اپنے فرمان کے اندر ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر قرآن مجید کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی طریقے پر احادیث مبارکہ کے اندر میرے نبی کے فرمان کے اندر بھی بے شمار اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلائل موجود ہیں۔ تو
تو فرمایا کہ قل هو اللہ، وہ اللہ، یعنی کہ اللہ کی ذات اس فرقے دہریہ کا رد کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ اور ایک اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو رات کے وقت تہائی قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہماری طاقت کدھر ہے کہ ہم ہر رات کو قرآن کی تیسرے حصے کی تلاوت کریں؟ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں، اتنا مقام اور مرتبہ ہے جتنا قرآن کا تہائی حصہ پڑھنے پر انسان کو اجر اور مقام ملتا ہے۔ پھر یہ مقام اور مرتبہ، اتنی فضیلت اس سورت کی کیوں ہے؟ علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر اللہ کریم نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، نمبر 2 اللہ کے انبیاء کی رسالت ہے، نمبر 3 قیامت کا اس بات ہے، قیامت کا اقرار ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ 3 مسئلے ہیں پورے کے پورے قرآن کے اندر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اور بھی مسائل ہیں لیکن مقصودی مسائل اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بیان کیے۔ فرمایا 3 مسئلے ایسے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کے اندر اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ اب اس سورت کو اللہ کریم نے تیسرا حصہ 1/3 حصے کے برابر کیوں فرمایا؟ فرمایا اس سورت کے اندر اللہ کریم نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے، اور پورے قرآن کے 3 مسئلے جو ہیں، تہائی مسئلہ، تیسرا مسئلہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا کہ اس سورت کے اندر اللہ کریم نے ساری کی ساری توحید بیان کر دی ہے۔ خالص اللہ نے سورت کے اندر توحید کو بیان کر دیا، توحید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، صرف اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اس کے اندر صرف توحید ہے، اس وجہ سے اس سورت کا اتنا شان اور مقام ہے کہ جو بندہ اخلاص کی نیت سے، ثواب کی نیت سے تلاوت کرے گا اس سورت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو تہائی قرآن تلاوت کرنے کا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور سیاہ بات بھی سن لے میرا دین، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک محلے کے اندر امام مقرر کرتے ہیں کہ فلاں محلے والوں کو آپ نے نماز پڑھانی ہے، فلاں قبیلے والوں کو آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ فرمایا وہ صحابی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کر، ہر رکعت کے اندر سورت پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا، بھئی یہ کیا بات ہے، بڑا عجیب سمجھا لوگوں نے، اعتراض کرنے لگ گئے۔ وہ امام صاحب کہنے لگے یار میں ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص کی تلاوت کروں گا، اگر مجھے امام رکھنا ہے تو میں یہ کام کروں گا، لیکن اگر مجھے امام نہیں رکھنا
یہ سننا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی ہے۔ سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، تو کیوں ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے؟ جواب کے اندر کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر جی اس سورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس سورت کے اندر خالص توحید کو بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر جی مجھے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے سورت کے ساتھ۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو کر اللہ کے پیغمبر کہنے لگے یار مبارک ہو تجھے، اگر تجھے سورت اخلاص کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ کیوں؟ کہ تجھے سورت اخلاص کے ساتھ جو محبت ہے، اتنا شان اور مقام ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنی توحید بیان۔ پھر جس سورت کے اندر اللہ نے توحید کو بیان کیا اس کا شان اور مقام اتنا ہے، پھر اندازہ لگائے اللہ کی توحید کا شان اور مقام کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل هو اللہ، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اللہ، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اب اس جملے کے اندر اللہ کریم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، ان لوگوں کی تردید کیا ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے 28ویں پارے کے اندر اپنی صفات ایک ساتھ لا کر اللہ کریم نے بتا دیا کہ جس طریقے پر اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہو سکتا، اس طریقے پر اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ، هو اللہ الذی لا الہ، لا الہ الا هو عالم الغیب، هو عالم الغیب والشہادت، هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم اپنی صفات لا لا کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے علاوہ پوری کائنات کے اندر کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات تو ان کو بھی جاننے والی ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر ہے۔ یہ اللہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان بھی ہے، بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا المالک، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ القدوس، اللہ کی ذات پاک بھی ہے۔ اور بھی میرا عزیز اللہ آگے اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہر سلامتی نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہر طرف سے عمل نازل کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نگہبان ذات بھی اللہ کی ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے ہر مراحل کے اندر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر موڑ کے اندر انسان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بے شمار اللہ نے اپنی صفات بیان کی۔ بہرحال
مختصر بات فرمایا قل هو اللہ، هو اللہ، اللہ نے ان کا انکار کر دیا جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، ان کی تردید کر دی، فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے پر جس طرح اللہ کی صفات کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی صفات کا انکار کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اسی طریقے پر اللہ کی صفات کے اندر غیر کو شریک کرنا بھی انسان کو کفر کے دائرے تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل هو اللہ احد، تیسری صفت، تیسری چیز، تیسرا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا احد، وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ نے ان کی تردید کر دی ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ نری دھار ہے، اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، فرمایا احد، احد کا معنی ہوتا ہے ایک اکیلا، اور ایک اور لفظ ہے واحد، واحد کا معنی بھی ہوتا ہے ایک۔ اللہ کریم نے احد ذکر کیا ہے، اللہ نے واحد ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ اللہ نے احد ذکر کر دیا، واحد ذکر نہیں کیا؟ واحد اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے اجزاء ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک ملک، ایک قوم، اب ایک قوم کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں، ایک ملک کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے پر لفظ واحد جو ہوتا ہے، جہاں پر لفظ واحد بولا جائے گا اوپر تو چیز ایک آئے گی لیکن نیچے اجزاء آئیں گے۔ ایک قوم کے اندر مختلف قسم کے انسان بس رہے ہیں، ایک شہر کے اندر بہت سارے ضلع بھی ہیں، تحصیلیں بھی ہیں، گاؤں بھی ہیں، علاقے بھی ہیں، لیکن احد جو ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی اجزاء نہیں ہوتے، وہ ایک ہی پر بولا جاتا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے لفظ احد لا کر بتا دیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہو کائنات والو، جس طریقے پر اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، جس طریقے پر اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے پر اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر ایک اکیلا ہے، ایک اکیلی ذات ہے اللہ کی۔ اب جو حافظ ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو شوق ہے وہ تو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام لوگ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر بندہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بولو پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کو سمجھنا بھی ہے یا نہیں؟ کتنا لمبا مفہوم ہے، پچھلے جمعے پر بھی آپ کے سامنے بیان کیا، آج بھی بیان کر رہا ہوں، اس تفصیل کے اندر بھی نہیں جا رہا جو اللہ نے بیان کی ہے مختصر انداز کے اندر۔ پھر بھی اللہ نے اتنا مسئلہ کھول کر بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس سورت کا ترجمہ پڑھ لے، سمجھ لے، سیکھ لے
تو پھر کون ایسا بدبخت ہوگا جو نماز کے اندر پڑھے گا قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، پھر اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا بہرحال میرا دین اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ، او میرا بندہ، جس طریقے پر میں اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر ایک اکیلا ہوں، میری ذات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے، اسی طریقے پر جب بھی عبادت کر میں اللہ کی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر، میں اللہ کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک نہ کرنا، میں اللہ کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ حالانکہ اللہ کو عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا پوری کی پوری کائنات والے رل کر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی شان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے بندے مل کر اللہ کی نہ شکری کرنے لگ جائیں، اللہ کی تعریفیں نہ کریں، اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں، فرمایا اللہ کے شان اور مقام کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آگی۔ کیوں؟ اس کا شان ہی اتنا ہے کہ انسان اس کے شان اور مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اتنا شان ہے۔ لیکن اللہ انسان کی کامیابی کے لیے کیسی عبادت ہونی چاہیے؟ اللہ کریم نے بڑا پیارا منظر بیان کیا میرا دین۔ اللہ کریم کی لارہب اور بے عیب کتاب 14واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ فرماتے ہیں انسان، تیرے گھر کے اندر جو جانور باندھی ہوئی ہے وہ تیرے لیے عبرت کا مقام ہے، وہ تیرے لیے عبرت کی نشانی ہے، وہ تیرے لیے عبرت ہے، وہ تجھے مسئلہ سمجھا دیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تیرے گھر کے اندر گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اونٹنیاں بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعبرہ میں اللہ نے ان کو تیرے لیے عبرت بنایا ہے، ان کو دیکھ کر اللہ کی توحید والا مسئلہ سمجھے۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ نسقیکم مما فی بطونہ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی سبز رنگ کا گھاس ڈال رہا ہے، کبھی بھوسا ڈال رہا ہے، کبھی کیا ڈال رہا ہے، کبھی ٹکڑے بھگو کر انہیں کھلا رہا ہے، کبھی کھل کھلا رہا ہے، کبھی کون سے رنگ کا انہیں چارہ دے رہا ہے، کبھی کون سے رنگ کا چارہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے مہدی کے اندر ایک مشینری لگا دی، تو نے تو سبز رنگ کا کھلایا، بھوسا کھلایا، کھل کھلائی، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی کون سے رنگ کا چارہ ڈال رہے ہیں، کبھی کون سے رنگ کا چارہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان میں اللہ نے تیرے تلوار کے میدے کے اندر مشین لگا دیا، اب چارہ تو سبز رنگ کا ہے، بھوسا جو ہے وہ تو بھورے رنگ کا ہے، کھل کا رنگ الگ ہے، ٹکڑوں کا رنگ الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مشینری کے اندر جس وقت یہ سارے کا سارا جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس چارے کے ساتھ گوبر بھی تیار ہو رہا ہے، اس چارے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں انسان خون بھی تیار ہو رہا ہے،
اس چارے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں انسان دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں من بین فرس ودم لبنا خالصا. انسان تو چارہ ڈال رہا ہے، اب چارے سے میں اللہ کریم گوبر بھی تیار کر رہا ہوں، اس چارے سے میں اللہ کریم خون بھی تیار کر رہا ہوں، اس چارے سے میں اللہ کریم دودھ بھی تیار کر رہا ہوں. وہ انسان اتنا تو خیال کر، اتنا تو غور کر. اللہ فرماتے ہیں ودم لبنا خالصا. جس وقت وہ تنوں سے دودھ نکالتا ہے، کبھی تیرے دودھ کا رنگ سیاہ نہیں ہوگا، کبھی تیرے دودھ کا رنگ سرخ نہیں ہوگا، تیرے دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں آئے گی، تیرے دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ نہیں آئے گی، تیرے دودھ کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں انسان جس طریقے پر میں اللہ تجھے خالص دودھ پلا رہا ہوں وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا، اسی طریقے پر جب بھی پکارنا ہو، اسی طریقے پر جب بھی عبادت کرنی ہو، اسی طریقے پر جب بھی اعلان کرنا ہو تو میں ایک اکیلے اللہ کو پکارا کر. اللہ اکبر. دودھ کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ آ جائے انسان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دودھ کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ آ جائے انسان پینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ خلقا. اللہ کریم نے انسان کو ایک گندے نطفے سے پیدا کیا ہے. فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. اللہ فرماتے ہیں اس گندے قطرے سے میں اللہ تجھے انسان کو پیدا کر رہا ہوں جو کپڑے کے اوپر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، بغیر دھونے کے کپڑا پاک نہیں ہوتا. میں اللہ نے اتنا حسین و جمیل، اللہ کریم قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کو تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، امن والے شہر کی قسم، تین قسمیں. آگے فرمایا لقد اللہ کریم نے تحقیق لا دی. علماء فرماتے ہیں تحقیق آ گئی، لام بھی آ گیا، قد بھی آ گیا، چوتھی قسم اللہ کریم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں اللہ کریم نے من نطفۃ خلقا، ایک گندے قطرے سے انسان کتنا حسین و جمیل انسان بنا دیا. ارے انسان تو وہ انسان ہے جو گندے قطرے سے بنا ہوا ہے، حسین و جمیل بنانے والا میں اللہ ہوں. تب تیرے دودھ کے اندر، تیرے کھانے کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ آ جائے، گند گر جائے دودھ کے اندر، کھانے کے اندر، تو انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اللہ کی ذات ہوں جو تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں اللہ کی ذات ہوں جو پوری کائنات کا خالق ہوں، میں اللہ کی ذات ہوں جو پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہوں. پھر جب تو گندے قطرے سے بنا ہوا انسان، وہ گند گر جائے، قطرہ پیشاب کا گر جائے، دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، میں اللہ تیری عبادت کیسے قبول کروں؟ اللہ اکبر. خود انسان ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کی باری آتی ہے تو کبھی اللہ کو پکار لیا، کبھی غیر کو پکار لیا. اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ. انسان اپنے گھر کے اندر جانور کو دیکھ کیا کیا کھلا رہا ہے. فرمایا وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا، میں اللہ تجھے خالص دودھ پلا رہا ہوں.
اب تیرا بھی حق بنتا ہے خالص عبادت میری کا۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ اگر انسان نے اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو نا، تو انسان کے سامنے روٹی پکی ہوئی آتی ہے، انسان اس کے اندر غور کرے تو اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ ایک روٹی کے لقمے کے اندر اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ اب انسان کے پاس تو آ گئی، انسان زمیندار زمین کے اندر دانہ ڈال کر آ گیا، وہ گل گیا دانہ۔ اب انسان اگر اس گلے ہوئی دانے کو نکالے تو کسی کام کا نہیں ہے، لیکن بیکار کر کے اللہ نے اس دانے کو زمین سے باہر نکالا، معمولی سا، تھوڑی سی ہوا لگتی ہے گر جاتا ہے، اتنا زوروار بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، چلتے چلتے اللہ نے طاقت دی، پھر بڑا ہوا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سٹا لگایا، پھر سٹے کے اندر دانے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پکا دیا، پھر چلتے چلتے اتنا کرنے کے بعد انسان کے پاس ایک روٹی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس روٹی کے اندر انسان غور کر، اس روٹی کے اندر بھی میں اللہ کی توحید نظر آئی۔ تو یہ چیز اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ کی ذات یکتا ہے، اللہ کی ذات ایک اکیلا ہے۔ جب ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی صرف اس ایک اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اس سے آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔